بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ویڈیو اور آڈیو آپ کو سنایا اور دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا ٹاپک ہے مدرسہ کیا چیز ہے۔ پھر ہم آگے چل کر کے آپ کو ایک ہسٹوریکل تاریخی ایتہاسک مدرسے کی باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدرسے کا لفظ ورڈ جب سنتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مدرسہ کیا چیز ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اس کا تعارف کرائیں گے۔ مدرسہ کا میننگ ہوتا ہے جہاں سبق دیا جاوے، لیسن دیا جاوے، ایسی جگہ جس کو آپ پاٹھ شاڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھی تعلیم، اچھے ایجوکیشن کی جگہ جہاں اچھی تربیت دی جاتی ہو، کیرونی کی جاتی ہو۔ مدرسہ ایک روحانی پاور ہاؤس ہے۔ آدھیاتمک پاور، روحانی پاور وہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے۔ مدرسے کا ایک سرا یعنی مدرسے کا ایک جانب، ایک چھیڑا انتم اشدت پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹڈ اور جڑا ہوا ہے، اور مدرسے کا دوسرا سرا پوری انسانیت کے ساتھ، سمگر مانو جات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگت کو پیدا کرنے والے، بنانے والے اللہ کی طرف سے جو پوتر چیزیں لے کر کے آئے، پوتر دھرم لے کر کے آئے، اس کا فیض، اس کا نور، اس کا دیویہ پرکاش نبی کی زندگی سے لے کر کے انسانیت، مانوتا کی اندھیریوں والی زندگی میں اجالا اور روشنی دینا ہوتا ہے۔ ایسی پوتر پاکیزہ جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ کویا ایک ایجوکیشن، شکشن، پاٹھ شالا بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدرسوں کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی موڑبھوت ہیتو کیا ہوتا ہے۔ اسلام مذہب جو پوری انسانیت کے لیے، کل کائنات کے لیے، پوری دنیا اور تمام عالموں کے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فطری مذہب ہے، معتدل نیوٹرل مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ اس مذہب کی پاکیزہ تعلیم انسان کی زندگی کے اندر لانا، اس کی پاکیزہ تعلیم کو عام کرنا، یہ مدرسوں کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں انسانی زندگی کی ہر گھڑی، پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی کی رہنمائی اور گائیڈ لائن ہے۔ یہ جو اسلام مذہب، اسلامک گائیڈ لائن، اس کی تعلیم دینے کی جگہ مدرسہ ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ سماج میں، سوسائٹی میں غلط رسم رواج، برائیاں، گندے کام جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو تقریر یعنی بھاشنوں کے ذریعے، تحریر یعنی لکھ کر کے، عمل یعنی پریکٹیکلی لائف اور عملی زندگی کے ذریعے دور کرنے کی محنت یہ مدرسوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر لانا ہوتا ہے۔ یہ جگت، یہ دنیا جس میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس جگت کے بعد جو ایک نئی زندگی آنے والی ہے، اس میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے، یہ دنیا اور اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، اس میں سفلتا کیسے ملے گی، کیسے کامیابی ملے گی، وہ مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسوں کا بہت بڑا پاکیزہ مقصد ہے۔ اب آئیے مدرسے کے کورس کو ہم دیکھیں۔ مدرسے میں کیا سیلیبس ہوتا ہے؟ پہلی چیز، پوتر آسمانی کتاب، پاکیزہ آکاشی گرنتھ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو قرآن مجید ہے، وہ قرآن اور اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے کنیکٹڈ جو علوم فنون ہے، سبجیکٹس ہے، اس کی تعلیم ان مدرسوں کے کورس میں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتر جیون چرتر، آپ کی پوتر باتیں جو حدیث کہلاتی ہے، آپ کی لائف سٹائل جو سیرت کہلاتی ہے، سنت کہلاتی ہے، وہ اور اس کی کامنٹری، یہ مدرسے کے کورس اور سبجیکٹ میں ہوتا ہے۔ تیسری چیز،
سچائی کے اوپر رہنا، سچائی کا ساتھ دینا، یہ مدرسوں کے کورس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ چوتھی چیز امن، شانتی، پیسفل لائف، یہ مدرسے کے کورس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اتحاد، اتفاق، یونٹی، ایکتا، یہ مدرسوں کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز بھائی چارہ، اخوت، یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ ساتویں چیز دھرم اور مذہب کے بھید بھاؤ سے بہت اوپر مخلوق کی خدمت، یہ مدرسوں کے کورس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ آٹھویں چیز کمزور، مظلوم، یتیم، بیوہ کی ہمدردی کیسے کرنی، وہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ نویں چیز سماج کی سچی سیوا، نفرت سے دور ہو کر کے کیسے کی جائے، وہ مدرسوں کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے۔ وطن سے محبت، دیش پریم، یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ وفاداری اپنے دیش سے، اپنے سماج سے، اپنے دھرم سے، ریلیجن سے کیسے ہو، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پکا مسلمان، سچا انسان بن کر کے شرم، حیا، عفت، پاک دامنی، اچھے کیریکٹر والی زندگی گزارنا، یہ سب مدرسوں کے اندر پڑھایا سکھایا جاتا ہے۔ ایسے آگے ہم اپنی اس ویڈیو میں جہاں مدرسے کے الگ الگ شعبے، ڈپارٹمنٹس، وبھاگ آئیں گے، وہاں بھی اس پر ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ اب آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہوگی کہ ان مدرسوں کی آج کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ دیش کی سیوا کرنے والے اچھے ناگرک، اچھے سٹیزن، سماج اور دھرم، مذہب کی خدمت کرنے والے، اس پر پورے طور پر عمل کرنے والے، انسانیت اور مانوتا کی خدمت کرنے والے، امن، سلامتی، شانتی کا پیغام دینے والے ناگرکوں کی آج بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ان مدرسوں کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے مدرسے بنے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے استری شکشن، عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی تربیت، اس کا بہترین کام ہوتا ہے۔ بچوں کی مزدوری جو ہمارے ملک کا ایک بڑا سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، تو باڑ مجوری، بچوں کی ملازمت، مزدوری سے بچانے کا کام ان مدرسوں سے ہوتا ہے۔ روزی روٹی ان مدرسوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یتیم، بے سہارا، غریب لوگوں کو فری ایجوکیشن، مفت میں تعلیم ان مدرسوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ہمارے دیش کے ارتھ تنتر کے وکاس میں بھی ان مدرسوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ چونکہ مدرسے چلتے ہیں، مدرسے بنتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اکانومی کو، ارتھ تنتر کو بھی بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اتہاس مت بھولیے، اس دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بہت سے مدرسوں نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ اس کی بھی کچھ باتیں ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس طرح کے مدرسے پورے بھارت بھر میں، جگت بھر میں بنے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو آڈیو کے اندر ہم آپ کو ہمارے بھارت دیش کا ایک ہسٹریکل، ایتہاسک مدرسہ ہے، اس کی کچھ باتیں کریں گے۔ اس مدرسے کا نام ہے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، سملر، ضلع نوساری، گجرات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورت شہر گجرات ہی نہیں، بھارت بھر میں اور پورے ورلڈ میں فیمس ہے۔ پاسٹ ٹائم میں، ماضی میں، یہاں سورت کے کو باب المکہ کہا جاتا تھا۔ یہاں کے پورٹ سے لوگ مکہ، مدینہ، حج یاترا کے لیے جاتے تھے۔ یہاں سے ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی کاروبار ہوتا تھا۔ یہ چونکہ ایک پورٹ تھا، اس کی وجہ سے دور دور سے لوگ سورت اور اس کے آجو باجو میں، اطراف میں، باہر سے آتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے علم اور نالج والے عالم، علماء، اولیاء، صوفی، سنت لوگ بھی آتے تھے، جن کی وجہ سے ہمارے پورے علاقے میں ایجوکیشن، علم کی
روشنی تھی، بہت اچھا ایک پاکیزہ ماحول تھا. لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا جہالت بڑھنے لگی. جب اچھے لوگ آنا بند ہو گئے تو ایسے ایسے کام ہونے لگے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ہم کو پیدا کرنے والے اللہ ناراض ہو جائے. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ کر کے غلط کام عام ہونے لگے. تو ایسے جہالت کے ماحول کے اندر ضرورت تھی کہ کوئی ایک مدرسہ قائم ہو کہ جس کی برکت سے پھر سے علم اور عمل کی پاکیزہ روشنی دنیا کے اندر پھیلے. اس پوتر مقصد کے لیے یہ ڈابھیل کا مدرسہ قائم کیا گیا. ڈابھیل سملک جو دونوں جڑی ہوئی ملی دو بستی ہے، وہاں سملک کے ایک بڑے عالم تھے مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں اور مخلصین کی مدد سے سملک کی مسجد میں شعبان کا مبارک مہینہ تھا، 1326 ہجری تھی، 1908 میں مدرسہ شروع کیا. اس مدرسے کا نام تعلیم الدین رکھا گیا. اس کی شروعات کے وقت پر اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے دعائیں کی ہیں. بانی فاؤنڈر مولانا احمد حسن بھام کے استاذ مولانا صوفی احمد میاں لاجپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے مبارک ہاتھ سے مدرسے کی شروعات کی دعا کی گئی. شروع کرتے وقت پر بانی کے پاس کوئی مال دولت کا خزانہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی کے لیے مدرسہ قائم کرنے کا جذبہ، جس کو للہیت کہتے ہیں، اخلاص، اچھی نیت اور عمل کا جوش، یہ آپ کے پاس تھا. یہ وہ پونجی اور کیپٹل ہے جس کے سامنے کروڑوں روپے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور اس زمانے میں جو حالات اور ماحول تھا جس کی وجہ سے مولانا احمد حسن بھام کا دل کڑتا تھا، تڑپتے تھے، روتے تھے، سماج مسلمان کیسے صحیح علم حاصل کرے، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں پر کیسے زندگی گزارے، اس کی ایک تڑپ، ایک درد آپ کے دل کے اندر تھا. اور واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اخلاص، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. ہزاروں دشواریاں آئے وہ بھی سہل ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اپنا اسلام کا اتہاس دیکھیں تو شروع زمانے میں مسلمانوں کی کامیابی، قرن اول صحابہ تابعین کی کامیابی انہی خوبیوں کی برکت سے. سب سے پہلی مدرسے کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بانی فاؤنڈر صاحب نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس مدرسے کی مدد فرمائی. آہستہ آہستہ مدرسہ آگے بڑھا. ایک مٹھی کے دانے کے اوپر شروع ہونے والا مدرسہ توکل اور اللہ کے فضل سے آج ایک عظیم عالمی ادارہ بن گیا. جب مدرسہ شروع کیا تو خود مولانا بھام فرماتے ہیں کہ اس مدرسے کی بنا 1326 ہجری میں ایسی حالت میں ہوئی کہ اس وقت مجھ خادم احمد حسن اور قرآن شریف کے ایک مدرس کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، اور خرچہ کہاں سے پورا کریں گے، مالی امداد کہاں سے لائیں گے. تو اس غریب بستی کی چاول، آٹا، لوٹ کی برکتی مٹھی کے سوا کوئی دوسرے انکم اور آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. کتنی سادی لیکن بہت تاثیر والی بات مولانا فرماتے ہیں. یہی وہ اسلامی سادگی ہے جو مسلمانوں کا ترے امتیاز اور خاص پہچان رہی ہے. آئیے یہ برکتی مٹھی کیا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. مدرسے میں آنے والے اسٹوڈنٹس، طلبہ کے کھانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ڈابھیل سملک گاؤں میں ہر گھر میں 2 ہنڈیاں، 2 ڈبے رکھ دیے جاتے تقریباً تمام گھروں میں، ایک چاول کے لیے، دوسرا جوار کے آٹے کے لیے. اس زمانے میں جوار کی روٹی کھانے کی عام عادت. گھروں میں بہنوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب اپنے گھر میں تم چاول پکاؤ تو 1
مٹھی چاول مدرسے کے ڈبے میں بھی رکھ دو. جب اپنے گھر میں روٹی بناؤ تو ایک مٹھی آٹا مدرسے کے ڈبے میں بھی رکھ دو. جب وہ ڈبوں کے اندر اچھی خاصی مقدار میں چاول اور آٹا جمع ہوتا تو مولانا احمد حسین بام خود کسی مدد کرنے والے کے ساتھ محلے محلے میں جاتے، گھر گھر جاتے، ایک تھیلے میں آٹا دوسرے تھیلے میں چاول جمع کرتے، بوریوں میں جمع کرتے اور مدرسے لا کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کر. سبحان اللہ. خود مولانا جھولی لے کر نکلتے. مذاق کرنے والے لوگ یوں مذاق کرتے کہ مولانا تو سائیں یعنی بھکاری فقیر بن گئے. مولانا جواب میں فرماتے ایجوکیشن اور علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے مہمانان رسول کے لیے میں در بدر دروازے دروازے پھر رہا ہوں. کیسا ان کے دل کے اندر تڑپ اور درد ہوگی اندازہ لگاؤ. آج بھی وہی چاول کا چندہ اتنے سالوں کے بعد بھی باقی ہے اور اس سے مدرسے کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. جب بات نکلی ہے تو ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ یہ مدرسوں میں انکم کے سورسز کیا ہوتے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے کہاں سے چلتے ہیں. اسلام دھرم کے اندر چیریٹی جس کی ایک شکل زکوٰۃ ہے جو کیپیسٹی والے مالدار مسلمانوں کے لیے فرض یعنی کمپلسری ہے، تو مسلمان جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا حصہ مدرسوں میں آتا ہے. جب عید آتی ہے تو اس وقت صدقۃ الفطر نکلتا ہے، وہ پیسے بھی مدرسوں کے چندے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال نارملی عمومی صدقہ چندہ مسلمان اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق نکالتے ہیں. جو غریب مسلمان ہیں، مدھیم ورگ مڈل کلاس کے ہیں، وہ مسلمان بھی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ چیریٹی صدقہ خیرات کرتے ہیں. اس سے ان مدرسوں کا کام چلتا ہے، غریبوں کا کام چلتا ہے، بیواؤں کا، یتیموں کا، دکھیوں کا کام چلتا ہے. سبزی بیچنے والے اگانے والے مدرسوں میں سبزی دیتے ہیں. جن کے یہاں دودھ ہوتا ہے وہ مدرسوں میں دودھ بھی دیتے ہیں. جن کا لکڑی کا کام ہے وہ مدرسے میں چولہا جلانے کے لیے لکڑی دیتے ہیں. کوئی پیٹرول کا کام کرتا ہے تو پیٹرول ڈیزل دیتا ہے. غرض یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو دے سکے وہ ان مدرسوں میں ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے. یہ سب مدرسوں کے انکم کے سورسز ہے. پھر جو اسٹوڈنٹس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوئی زیادہ کوئی کم فیس کی رقم بھی مدرسے میں دیتے ہیں. ان سب چیزوں کے ذریعے سے یہ مدرسے چلتے ہیں. یہ مدرسہ تعلیم الدین پہلے سملک مدرسے میں شروع ہوا تھا اور اس مدرسے جو مسجد میں شروع ہوا تھا اس کے مین گیٹ کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا. اس پر ایک شعر کا ٹکڑا لکھا ہوا تھا، مصرع گلشن علم و عمل میں پھر بہار آنے کو ہے. واہ! یہ علم کا باغ گارڈن کو پانی دینے والے مالی فاؤنڈر کا اخلاص ہے کہ تعلیم الدین جیسے چھوٹے سے مدرسوں میں ایسی بہار آئی کہ سملک کی مسجد اور سملک کا تعلیم الدین مدرسہ چھوٹا ہونے لگا. اب ضرورت تھی کہ مدرسے کے لیے کوئی نئی جگہ خریدی جاوے. مولانا احمد بزرگ اول رحمت اللہ تعالی علیہ جو بات لکھ کے گئے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں. درس و تدریس کا سلسلہ اگرچہ سملک کی مسجد میں جاری تھا لیکن وہ جگہ غیر مستقل اور ناکافی تھی. اس لیے ضرورت تھی کہ مدرسے کے لیے ایک مستقل اور وسیع چوڑی جگہ حاصل کی جائے. اگر معمولی مکتب کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی تو اس کا مل جانا بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن مولانا کے پیش نظر دارالعلوم تھا اور آپ ایسی جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے جو ایک دارالعلوم کے شایان شان ہو. بہت محنت کرنے کے بعد ڈابھیل میں جہاں عیدگاہ ہے اس کے سامنے زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا گیا. جب یہ زمین خریدی گئی تو جن کی نظر مستقبل اور فیوچر پر نہیں تھی وہ اعتراض کرنے لگے کہ ضرورت سے زیادہ زمین کیوں خریدی گئی. لیکن مولانا بھام مرحوم ہنستے ہوئے جواب دیتے تھے کہ یہ جو بڑی زمین خرید
خریدی گئی ہے وہ بھی ابھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ زمین کی ضرورت ہوگی۔ مولانا مرحوم کا یہ جواب آج حرف بحرف، شبد شبد صحیح اور سچا ثابت ہوا۔ یہ نئی جگہ جو سلیکٹ کی گئی، پسند کی گئی، اس کا بھی ایک عجیب و غریب اتہاس ہے، تاریخ ہے۔ مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری کی بات کا خلاصہ میں سناؤں کہ مولانا بھام کے ذہن میں ایک بہت بڑے جامعہ، یونیورسٹی، دارالعلوم کا تصور تھا، اس لیے آپ اس کے شایان شان زمین تلاش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں نوساری جو گائیکواڑی پرانت میں آتا تھا، اس کے نائب صوبیدار بھارت کی آزادی کی ایک بہت بڑے مجاہد مولانا محمد علی جوہر آئے۔ ان کا بھی یہ مشورہ تھا کہ گاؤں سے باہر کوئی زمین حاصل کرنی چاہیے۔ مولانا جوہر کے ساتھ یہ لوگ ڈابل سملک کے چاروں طرف گھومے۔ بڑی محنت کے بعد یہ عیدگاہ کے سامنے والی زمین خریدی گئی جہاں آج اتنا بڑا جامعہ کھڑا ہوا۔ جامعہ کا صدر گیٹ حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ سملکی رحمت اللہ علیہ کے دور اہتمام میں جامعہ کا صدر دروازہ تعمیر ہوا، جس کی پیشانی پر جامعہ اور بانی جامعہ کا خوبصورت نام اس گیٹ کی رونق میں چار چاند لگاتا تھا۔ یہ نام جامعہ کے استاد کاتب احمد میاں احمد آبادی رحمت اللہ علیہ کی مہارت فن کا کھلا ثبوت تھا۔ ایک لمبی مدت تک یہی گیٹ جامعہ کی تاریخ کا شاہد اور اس کا محافظ رہا۔ موجودہ محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم نے 2020 میں قدیم گیٹ کی جگہ کے اوپر ایک نیا کشادہ، دیدہ زیب، مستحکم، کماندار دروازہ تعمیر کروایا۔ اس کے دونوں طرف دربانی کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے حجرے بھی بنائے گئے، جس پر 2 چھوٹے سے خوبصورت مینار اس کے حسن کو دوبالا کیے ہوئے ہیں۔ دروازے کے اندرونی جانب پیشانی پر باب احمد حسن لکھا ہوا ہے اور باہر کی جانب میں مدرسے کا نام مع سن تاسیس لکھوایا گیا ہے۔ یہ بلند و بالا، حسین، دیدہ زیب صدر دروازہ ہر وارد و صادر کی نگاہوں کا مرکز اور جامعہ کی حسین عمارتوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ نئی زمین خریدنے کے بعد بانی مولانا احمد حسن بام نے سب سے پہلے مسجد تیار کرائی۔ یہ بھی ایک سبق سیکھنا ہے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر تیار کیا جائے، پھر اپنا گھر۔ ہجرت کے سفر کے بعد مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنوائی، پھر اپنے گھر کو بنوایا۔ یہ جو سب سے پہلی مسجد بنی تھی اس میں 10,000 روپے اس زمانے میں لگے تھے۔ اس مسجد میں ایک حوض تھا جو اس وقت بھی شاندار نیا حوض موجود ہے۔ اسی حوض کے اوپر پڑھنے کے لیے آنے والے اسٹوڈنٹس کے رہنے کے لیے ایک ہال بنایا گیا۔ یہ بھی ایک سنت انہوں نے زندہ کر دی کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں صفا کے چبوترے پر جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ میں تھا، وہاں علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رہتے تھے، تو یہ سنت بھی بانی مرحوم نے یہاں زندہ کر دی۔ یہ مسجد استعمال ہوتی رہی، اس میں ضرورت کے مطابق بڑھانا گھٹانے کا کام بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1967 کے اندر یعنی 1387 ہجری کے اندر اس وقت مدرسے کے محتمم مولانا محمد سعید بزرگ صاحب نے ایک نئی مسجد کا کام شروع کیا۔ بہت خوبصورت مسجد بنائی، عالی شان مینارہ بنوایا جس کے اندر دارالافتاء وغیرہ کے کام ہوتے تھے۔ دور سے ہی یہ مینارہ لوگوں کو مدرسہ دیکھنے کی، مسجد دیکھنے کی دعوت دیتا، ایسا بے مثال کام کروایا۔ مسجد کے آگے کی طرف خوبصورت چمن باغ بنوایا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ مسجد بھی چھوٹی معلوم ہونے لگی، تو 2007 مطابق 1428 ہجری میں اس وقت کے محتمم صاحب مولانا احمد بزرگ صاحب نے ایک نئی عالیشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھوایا۔ جو عالیشان مسجد ہمارے سامنے موجود ہے، جو اپنی وسعت کے ساتھ فن تعمیر کا بھی ایک عجیب نمونہ ہے۔
مسجد بن جانے کے بعد دار اشرف جو بلڈنگ ہے اس کی بات ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس دار اشرف قدیم پرانی بلڈنگ کی بات سننے سے پہلے ہم جامعہ کے فاؤنڈر مولانا احمد حسن کی ایک درد بھری بات سنتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں طائف کا منظر ہمارے سامنے۔ میرے استاد محترم مفتی عباس صاحب نے مجھے سنایا کہ مولانا احمد حسن گام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، بعض لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے، پتھر بدن مبارک کے اوپر آ کر گرنے لگے، کوئی پتھر سر پر آیا، کوئی پتھر کندھوں پر آیا، کوئی پتھر چہرے پر آیا، وہ پتھر بدن پر لگے اور زمین پر گر گئے۔ ہائے، سچائی اور اچھائی کے کام کرنے والوں کو پتھر بھی کھانے پڑے۔ وہ پتھر بدن پر لگ کر زمین پر گر گئے تو مولانا احمد حسن گام نے ان تمام پتھروں کو اٹھا لیا، اپنے کرتے اپنی کفنی کے اندر جمع کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر تو آپ کو مارے گئے۔ مولانا بھام نے بہت درد سے فرمایا یہ پتھر بھی مجھے چندے میں کلیکشن میں ملے ہیں، میں تو ان پتھروں کو لے جاؤں گا اور میرے مدرسے کی جب بلڈنگ بناؤں گا تو ان پتھروں کو مدرسے کے باندھکام میں تعمیر میں لگا دوں گا۔ لگتا ایسا ہے کہ ان پتھروں کی برکت سے مدرسے کی مسجد کے بعد کی یہ پہلی عمارت دار اشرف اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود ایک دم جوان اور تازہ ہے۔ آج کی نئی نئی بلڈنگیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے کتنی مرتبہ ارتھکویک دھرتی کمپ آئے، لیکن اس بلڈنگ کو آج تک الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ بلڈنگ تر و تازہ رہے گی۔ آئیے دار اشرف کی کچھ ہسٹری اور تاریخ سن لے ہوئے۔ 1337 ہجری کے اندر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاؤنڈیشن رکھا۔ قاضی رحمۃ اللہ راندیری، مولانا نذیر صاحب پالن پوری، مولانا محمد یوسف لاجپوری اور حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حاضری میں یہ کام شروع ہوا اور اس زمانے میں 65,000 روپیز میں یہ بلڈنگ بنی۔ اس میں 11 کلاس ہے، اس میں بیچ میں ایک بڑا کلاس ہے جو قدیم دارالحدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک دارالحدیث ہے جس میں امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب، علامہ شبیر احمد صاحب سے لے کر کے مفتی محمد شفیع صاحب صاحب معرف القرآن، مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب، ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے یہاں سبق دیا۔ اس بلڈنگ کے بننے کے 48 سال کے بعد اس میں ریپیرنگ کام ہوا۔ اس وقت پر 1385 ہجری میں مولانا محمد سعید بزرگ رحمت اللہ علیہ نے 56,000 روپے میں اس کا مینٹیننس کروایا۔ باہر ایک چبوترا بھی ہے جو ایک اسٹیج تھا مدرسے کے جلسوں کے لیے۔ پھر ابھی کچھ وقت پہلے اس کو پھر سے رینوویٹ کیا گیا اور مضبوط کوٹا اسٹون لگایا گیا، کلر مینٹینس کیا گیا۔ اس وقت کے محترم صاحب مولانا احمد بزرگ کے زمانے میں اب یہ اور زیادہ خوبصورت بلڈنگ ہو گئی اور 2007 سے اس کو دارالتجوید قاری کلاس بنا دیا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے امتحان بھی لیا پڑھنے والے بچوں کے لیے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ مدرسے کے معتمم صاحب اور تجوید کے مدرس کے فرمانے پر یہاں میں نے تجوید کا امتحان لیا۔ ہر طالب علم سے اس کے درجے کے موافق مختلف سوالات کیے، سب کے سب کامیاب ہوئے اور یہ سری ثمرہ ہے طلبہ اور مدرس صاحب مشقت، توجہ اور معتمم صاحب کی نگرانی کا۔ اگر مشقت اور توجہ کی یہ رفتار رہی تو مدرسے کو بہت کچھ ترقی کی امید ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ ان امیدوں کو پورا فرمائے اور ظاہری باطنی برکت بخشے۔ 1 فروری 1924 1342 ہجری میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا
جس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت تھانوی نے اس موقع پر یہ بھی لکھا، اس مدرسے کے متعلق یہ رائے ہمیشہ کے لیے دیتا ہوں کہ اس کے محتمم ہمیشہ عالم بعمل اور بقدر ضرورت انتظام سے مناسبت رکھنے والے ہوا کرے، جیسا کہ اس وقت واقعہ ہے۔ تجربے سے اس کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی کی یہ بات الحمدللہ آج تک پوری ہوئی، انشاءاللہ اللہ قیامت تک پورا کریں گے، اور یہ حضرت کا بہت بڑا سبق ہے کہ کسی مدرسے کا محتمم کیسا ہونا چاہیے۔ دار انور جامعہ کا علمی، عملی، اخلاقی، تربیتی، اصلاحی معیار خوشبوؤں کی طرح دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔ دور دور سے طلبہ عزیز جامعہ میں آنے لگے۔ اب نئی عمارت کی ہاسٹل کے لیے ضرورت ہوئی تو 1350 ہجری مطابق 1931 عیسوی میں جامعہ میں دار انور کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے مبارک ہاتھوں سے حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں 10 درسگاہیں بنی۔ 1965 عیسوی میں حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے مرمت، ریپیرنگ بھی کروائی اور کچھ نئے کمرے بھی بنوائے۔ اس طرح اس بلڈنگ کے اندر 20 روم ہو گئے۔ 2017 عیسوی کے اندر اس وقت کے محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم نے پھر سے اس کے اندر مرمت کروائی، نئی ٹائلسیں لگوائی اور اس کو بڑا عالیشان اور خوبصورت بنا دیا گیا۔ دارالقرآن سن تاسیس 1393 ہجری مطابق 1973 عیسوی۔ اس کا سنگ بنیاد جامعہ کے محتمم حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ایوب صاحب اعظمی اور جامعہ کے دوسرے استادوں نے اس کا سنگ بنیاد کیا۔ 96 ہجری میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس میں 12 درسگاہ ہے۔ پہلے اس کا نیچے والا حصہ درجات حفظ کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ درجات تجوید کے لیے تھا۔ اب 1428 ہجری میں تجوید کی کلاسیں یہاں سے دار اشرف میں منتقل کر دی گئی۔ دارالقرآن کے اندر رینوویشن اور تجدید کا کام موجودہ محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی دامت برکاتہم کے زمانے اہتمام میں 2017 مطابق 1439 ہجری کے اندر عمل میں آیا۔ دارالسنہ سن تاسیس 1424 ہجری مطابق 2003 عیسوی۔ حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی دامت برکاتہم کے دور اہتمام میں حضرت مولانا محمد اکرام علی صاحب بھاگلپوری شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا واجد حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اور جامعہ کے دوسرے اساتذہ کرام کے مبارک ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ فارسی اور عربی کی کل 17 نئی درسگاہیں ہیں اور ایک وسیع دارالحدیث اس میں موجود ہے۔ یہ 3 منزل والی خوبصورت عمارت جامعہ کے ماتھے کا جمر اور صرف ایک سخی خاتون کی فیاضی کا مظہر ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں علم اور اہل علم کی ہیبت دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ دار محمود سن تاسیس 1408 ہجری مطابق 1987 عیسوی۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ کے اہتمام کے زمانے میں مرشدی حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اساتذہ کرام کے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ 3 فلور والی گول خوبصورت عمارت ہے۔ گراؤنڈ فلور میں کتب خانہ اور شعبہ تحفظ شریعت ہے اور اس میں جامعہ کی مطبوعات کے لیے ایک بہترین کانچ کا بنا ہوا نمائش اور حفاظت خانہ
مطبوعات جامعہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ درمیانی فلور کے اوپر دفتر اہتمام، دفتر محاسبی اور ایک وسیع عریض ہال ہے جس کی دیواروں پر موجود تاریخ جامعہ کی تصویری و تحریری جھلکیاں ہر وارد و صادر کی نگاہوں کا مرکز و محور ہے۔ اس ہال میں امتحانات اور جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں اور اوپر والی منزل میں آرام دہ وسیع مہمان خانہ ہے۔ جامعہ کا کتب خانہ، ہر مدرسے، ہر دینی ادارے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے کتب خانہ یعنی لائبریری، پستکالیہ، یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ اور علمی لائن کا دل ہوا کرتا ہے۔ جامعہ ڈابھیل کا کتب خانہ سب سے پہلے دار اشرف کے ایک کمرے میں بنایا گیا تھا۔ دار انور بن جانے کے بعد یہ کتب خانہ وہاں چلا گیا۔ اس وقت جہاں دارالافتاء ہے وہاں یہ کتب خانہ منتقل ہوا۔ موجودہ دارالافتاء اور اس کے آزو بازو کی 2 کلاس اور اس کا اوپر والا حصہ یہ جامعہ کا لمبے زمانے تک کتب خانہ رہا۔ پھر جب دار محمود بن گیا تو وہاں کتب خانہ لے جایا گیا اور اس وقت کے اوپر وہ جامعہ کا ایک بے مثال کتب خانہ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً اس علاقے کے واسطے۔ جامعہ کے اس کتب خانے میں تقریباً 40,000 سے زیادہ کتابیں ہیں، جس کے اندر درسی کتابیں اور اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، تصوف، تجوید، رجال، صرف، نحو، منطق، ادب، لغت، طب، فلسفہ، جغرافیہ، مناظرہ، علم کلام کی بہترین کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری کتابیں اور عربی، فارسی، اردو، گجراتی، ہندی، انگریزی، متعدد زبانوں کے اندر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے اور بہت سی نادر قلمی کتابیں بھی ہیں۔ قلمی کتابوں کا یہ ذخیرہ الگ سجایا گیا ہے۔ یہ کتب خانہ قدیم اور نایاب کتابوں کی وجہ سے تحقیقی ذوق رکھنے والے علماء کا مرجع رہا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مورخ اسلام، جو جامعہ کے سابق مدرس رہ چکے ہیں، ان کی رائے گرامی سنیے۔ فرماتے لکھتے ہیں، عام طور سے مدرسوں کے کتب خانوں میں درسیات اور ان کے متعلق شروع و حواشی ہوتے ہیں، مگر یہاں یعنی ڈابھیل میں ہر علم و فن کی نایاب اور امہات کتب تھی۔ اس سے پہلے میں نے کسی مدرسے میں ایسا کتب خانہ نہیں دیکھا تھا۔ کتب بینی و مطالعے کا شوق بچپن سے تھا، اسی لیے اس سے خوب استفادہ کیا اور رجال السندی والہندی کی تالیف کی ابتدا یہی کی۔ کاروان حیات صفحہ 113۔ بعد میں چل کر مفتی اعظم حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ بھی جامعہ میں منتقل ہوا۔ اس کی برکت سے اس کتب خانے کو 4 چاند لگ گئے۔ دارالاقامہ 1346 ہجری میں دارالعلوم کے اکابرین دیوبند سے جب یہاں تشریف لائے تو دور دور سے طلبہ یہاں آنے لگے۔ اس وقت غیر منقسم ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت تھا، اس لیے دور دراز کے علاقوں سے طلبہ آنے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے طلبہ کے رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی۔ جامعہ کی پرانی مسجد کے حوض کے اوپر بنا ہوا ایک ہال طلبہ کے رہنے کے لیے تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جہاں اس وقت دارالقرآن ہے وہاں پر 16 روم طلبہ کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے کمرے بنائے گئے اور کل 3 لائن کے اندر کھپریل یعنی نڑیا والے کمرے طلبہ کے رہنے کے لیے تیار ہوئے، جو ٹوٹل 50 تھے۔ اس میں طلبہ رہتے تھے اور ایک لمبے زمانے تک جامعہ کے طلبہ عزیز میں مقیم رہ کر علم حاصل کرتے رہے۔ ان کے لیے استنجا، غسل خانہ وغیرہ بھی بنوایا گیا تھا اور بعد میں یہ تینوں لائن ختم کر دی گئی۔ دارالاقامہ جدید سن تاسیس 1401 ہجری
مطابق 1980 عیسوی۔ درجات حفظ اور فارسی کے طلباء کے قیام کے لیے ایک نئی مستقل عمارت کا سنگ بنیاد شیخ محمد المجذوب المحاضر بالجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ کے مبارک ہاتھ سے ہوئی۔ بعد میں فقیہ الامت سیدی حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے پھر اس کی بنیاد رکھوائی گئی۔ 1983 عیسوی جنوری میں مطابق ربیع الثانی 1403 ہجری میں فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحلیم جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابرین نے اس کا افتتاح کیا۔ پہلے یہ 32 حجروں پر مشتمل عمارت تھی، بعد میں اس کی ایک منزل بڑھائی گئی، 51 کمرے ہو گئے، جس کو دارالاقامہ جدید کا نام دیا جاتا ہے۔ دارالاقامہ قدیم سن تاسیس 1384 ہجری مطابق 1964 عیسوی۔ حضرت مولانا محمد سعید بزرگ صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمم ہونے کے زمانے میں مطبخ، دارالطعام اور طلباء کے رہنے کے لیے کمروں کے واسطے یہ عمارت بنوائی گئی۔ امیر تبلیغ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں الگ الگ دور گزرے اور کل ملا کر کے الگ الگ دور میں کل 60 روم تیار ہو گئے۔ موجودہ محتمم صاحب حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب کے دور اہتمام میں اس کے اندر نئی تعمیر ہوئی، نئی مرمت ہوئی اور بہت عالی شان یہ دارالاقامہ بن گیا، جو دارالاقامہ قدیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت دارالاقامہ جدید بلکہ جدید تر کہلانے کے لائق ہے، جس کے اندر طلباء کی تمام تر سہولیات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ پرانے کمرے اس کے اندر 60 تھے، ان کو آپس میں ملا کر کے بہت وسیع انداز میں تیار کیا گیا اور 44 روم اس وقت اس کے اندر موجود ہے، اور نیچے مطبخ بھی اور ساتھ میں طلباء کے کھانے کے لیے بھی جگہ اس عمارت میں موجود ہے۔ ملازمین خدام کے کوارٹرز اور گودام سن تاسیس 1442 ہجری مطابق 1992 عیسوی۔ جامعہ کے مدرسین کے علاوہ دوسرے خدام کی رہائش کے لیے یہ کوارٹرز، جو جامعہ کے طویل مدت تک خدمت کرنے والے خادم مرحوم عمر بھائی کالا کاچھا دمنی کی طرف عرفاً منسوب ہے۔ اس میں آمنے سامنے ملا کر 10 مکانات ہے، اس کے سامنے گودام ہے، گودام کے پیچھے 8 مکانات ہے، اور اسی کے قریب کے اندر ایک مذبح تھا جو لمبی مدت تک جامعہ کے طلباء کے لیے ضرورت لحم کی تکمیل کرتا تھا۔ دارالاساتذہ نمبر 1 یعنی جامعہ کے احاطے سے باہر تالاب کے سامنے پانی کی ٹنکی کے پاس کا دارالاساتذہ۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 1387 ہجری مطابق 1967 میں اساتذہ کے لیے بہترین کوارٹر بنائے گئے، ساتھ میں پانی کا انتظام بھی ایک عظیم ٹانکی کی شکل کے اندر کیا گیا۔ جامعہ ڈابیل ٹرسٹ ساؤتھ افریقہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور گارڈی اینڈ سنس وائٹ ریور والوں نے اپنی زمین جو جامعہ سے متصل تھی وہ عطا کی۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد ہوا، اور 1397 ہجری میں تعمیر مکمل ہوئی۔ اس میں 9 عالی شان فلیٹ ہے، اوپر پانی کی ٹنکی ہے جس میں 25,000 گیلن پانی آ سکتا ہے،
27 जनवरी 1977 ईस्वी मुताबिक 7 सफ़र 1397 हिजरी को जुमेरात बाद नमाज असर फ़िदाए कौम व मिल्लत सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रुकन शूरा जामिया डाबेल के मुबारक हाथों इसका इफ्तिताह हुआ। इसी बिल्डिंग के अंदर जामिया का मेहमान खाना एक लंबे अरसे तक रहा। शेखुल मशाइख हज़रत मुफ्ती अहमद साहब इस बिल्डिंग में क़याम पजीर थे। उनके पड़ोस वाला फ्लैट जामिया में आने वाले अकाबिरीन का मेहमान खाना था। फ़कीहुल उम्मत सईदी हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह और न जाने कितने अकाबिरीन ने इसके अंदर क़याम किया। दारुल असातिज़ा नंबर 2 और 3 सन तासीस 1417 हिजरी मुताबिक 1996 ईस्वी हज़रत मौलाना अहमद बुजुर्ग साहब दामत बरकातुहुम के दौरे एहतिमाम में असातिज़े किराम के लिए क्वार्टर्स बनाने की ज़रूरत सामने आई। इन इमारतों का संग बुनियाद आरिफ बिल्लाह हज़रत कारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बानवी के मुबारक हाथों से रखा गया। इन दोनों बिल्डिंगों में कुल 18 मकानात है। असातिज़े किराम के लिए ज़मीनी क्वार्टर्स सन तासीस 1404 हिजरी मुताबिक 1983 ईस्वी हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब बुजुर्ग सिमलकी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे एहतिमाम में कदीम दारुल इकामा जो मदरसे में 2 लाइन की शक्ल में बाकी था उसको ख़त्म करके उसके तबर्रुकात से असातिज़े किराम के लिए जामिया के मगरिबी हिस्से में क्वार्टर्स बनाए गए। ये ज़मीन पर बने हुए क्वार्टर्स हैं जिसमें 12 असातिज़े किराम अहलो अयाल समेत रहते थे। इसका इफ्तिताह हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब गौनवी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ। क़याम गाहे अकाबिर काशाने अनवर 1346 हिजरी में देवबंद से जब अकाबिरीन डाबेल तशरीफ़ लाए तो 1 साल तक सिमलक में जनाब हाजी यूसुफ मियाँ साहब की कोठी आलीशान बंगले में इन बुजुर्गों का क़याम रहा। 1348 हिजरी में जनाब सेठ इस्माइल मिंती और जनाब महमूद मिंती दोनों भाइयों ने अपने वालिद मरहूम हाजी इब्राहिम मिंती के इसाले सवाब के लिए जामिया के कंपाउंड में रोड वाली साइट में 9,000 रुपये के खर्चे से एक आलीशान बंगला बनवाया जिसमें बुजुर्गान दीन के लिए आरामदेह इमारत बनाई गई। उस ज़माने के एतबार से ये बहुत शानदार इमारत बनवाई गई थी। इस इमारत के अंदर अल्लाह के नेक बंदों का काफ़िला उसके बहुत से हज़रात ने क़याम किया और बाद में भी अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे इसके अंदर मुकीम रहे। काफ़िले अनवरी ये मुबारक काफ़िला है जो 5 ज़िलहज 1346 मुताबिक 24 मई 1928 में डाबेल ये काफ़िला पहुंचा। इस काफ़िले के आने की बरकत से एक मदरसा तालीमुद्दीन जो छोटा सा मदरसा था अजीम आलमी दरसगाह जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाबेल सिमलक बन गया। इस काफ़िले के अंदर जो हज़रात थे नंबर 1 इमामुल असर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी, मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, कामिल वली हज़रत मौलाना सैयद सिराज अहमद रशीदी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीक़ुर रहमान साहब उस्मानी, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद बदर आलम मेरठी, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद इदरीस सिखरोदवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद यहिया साहब थानवी, हज़रत मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, आरिफ बिल्लाह, मुफ्ती आज़म मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान उस्मानी, हज़रत मौलाना अहमद रज़ा बिजनौरी, ये हज़रात इस मुबारक काफ़िले के अंदर तशरीफ़ लाए और उनमें से बहुत से सादात किराम हैं यानी अहले बैत नबूवत में से हैं। बस इन हज़रात का तशरीफ़ लाना था
کہ اس ادارے کی تقدیر کو اللہ نے چمکا دیا۔ بہت ہی مبارک خواب۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ جس نے خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جامعہ کے دور اول کے نامور بزرگ اور محتمین حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء میں سے، کئی مرتبہ ان کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ جانتے ہو کہ روزانہ صبح میں سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کی روشنی جگمگانا شروع ہو جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے اکابرین کا یہ وفد قافلہ جب ڈابھیل آنے والا تھا تو اس سے پہلے مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر بڑی بشارت ہوئی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آخری عشرے میں 27ویں جیسی مبارک رات میں آپ نے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جس میں ایک بات یہ تھی کہ ڈابھیل اور سملک کے درمیان میں ایک جگہ جہاں اس وقت سملک کا بس اسٹینڈ ہے، جہاں بس رکتی ہے، وہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے۔ اور ایک دوسرا خواب اسی طرح کا آپ نے دیکھا۔ ان دونوں خواب کے ذریعے مبارک اشارے تھے کہ اب کوئی بڑا عظیم روحانی نورانی فیض ڈابھیل سملک کی طرف آنے والا ہے۔ بس ان دونوں مبارک خوابوں نے ہمت بڑھائی اور اس کے بعد مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پورے وفد کے ساتھ دیوبند گئے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اور ان کے پورے قافلے کو ڈابھیل لانے کے واسطے۔ امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ ڈابھیل سے محبت، دیوبند سے ڈابھیل جیسی دور جگہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، آب و ہوا آپ کو موافق نہیں آئی، بواسیر کے دورے پڑنے لگے، آہستہ آہستہ بیماری بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت شاہ صاحب کو جامعہ سے اتنا تعلق تھا کہ کبھی کوئی آپ کی طبیعت کی وجہ سے ڈابھیل چھوڑنے کی بات کرتا تو حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ میں نے جامعہ سے نباہ کرنے کا قول و قرار کر لیا ہے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میں اپنے قول و قرار سے پھر نہیں سکتا۔ ایک موقع پر حضرت نے خط لکھا دیوبند سے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ اور حضرت مولانا اسماعیل گارڈی صاحب کے نام پر۔ اس فارسی خط کا ترجمے میں سے 2-4 لائن آپ کو سناؤں۔ حضرت لکھتے ہیں، آپ تمام حضرات کے خطوط موصول ہوئے مل گئے، نیاز کی انگلیوں سے کھول کر نظر اخلاص سے پڑھا، آپ کی سابق یعنی پچھلی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، آپ لوگوں نے جتنی مہربانیاں ہمارے ساتھ کی ہے ان کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب نے لکھا، ڈابھیل سملک کے لوگ اس قدر محبت اور الفت کرتے ہیں کہ ایسا اس دور میں دوسری جگہ ناممکن ہے۔ تقریباً 5 سال حضرت نے یہاں پر گزارے اور حضرت کو یہاں کے لوگوں کی خدمت، محبت، الفت بہت پسند آئی۔ جامعہ کی ان تمام عمارتوں کی ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ جامعہ کے اکابرین نے پہلے ہی دن سے یہ کوشش کی کہ جامعہ کی ہر بلڈنگ، ہر عمارت کا سنگ بنیاد کسی نہ کسی اللہ والے عالم دین بزرگ کے مبارک ہاتھوں سے رکھوائیں اور اس کا افتتاح بھی اللہ کے نیک بندوں سے کروائے۔ یہ وہ مبارک سلسلہ ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ آقائے نامدار خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے گئے، ہجرت کے بعد آپ نے جب مسجد کا سنگ بنیاد فرمایا
تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا پتھر رکھا، پھر صدیق اکبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے پتھر رکھوایا، پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں پتھر رکھوایا۔ یہ سنت جامعہ کے اکابرین نے برابر جاری رکھی، جس کے برکات، انوار، روحانیت جامعہ کے ہر عمارت کے اندر کھلے طور کے اوپر نظر آتی ہے۔ شروع زمانے سے ہی مدرسے کے اندر جو تعمیرات ہوئی اس میں بنانے والوں کو داد دینی چاہیے کہ بلڈنگوں کے ساتھ جامعہ کا کمپاؤنڈ بھی خوبصورت اور حسین معلوم ہو، اسی لیے خوبصورت فوارے بھی بنوائے گئے جس کے اندر پانی بھی اڑتا تھا، شاندار باغ بھی بنا، جس سے اکابر کی روحانی باطنی توجہات کے ساتھ احاطہ جامعہ مدرسے کے کمپاؤنڈ کی ظاہری خوبصورتی، رونق بڑھ جاتی، اور حقیقت ہے کہ ایسا خوبصورت پارک ہو جس میں قسم قسم کے درخت اور پیڑ پودے لگے ہو تو یہ تو بہت اچھی چیز ہوگی۔ درخت لگانا یہ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ وૃક્ષારોપણ، پیڑ لگاؤ، ہریالی لاؤ، یہ بھی اس مدرسے کے اندر پہلے ہی دن سے کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب بسم اللہ ڈابھیلی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک زمانہ 1361 ہجری سے لے کر 1371 ہجری تک، یعنی پورے 10 سال حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے محتمم رہے۔ مفتی صاحب بڑے جامع آدمی تھے، مدرسے کے مدرس رہے، مفتی رہے، ممتحن بھی رہے اور محتمم بھی رہے۔ یہ چار ذمہ داریاں آپ نے اٹھائی۔ آپ کے زمانے کے اندر آپ نے بڑی حکمت تدبر سے جامعہ کو سنبھالا اور جامعہ کی ترقی کو خوب پروان چڑھایا۔ آپ کے زمانے کے اندر بھی ہندوستان کے چوٹی کے علماء ڈابھیل کے اندر لائے گئے اور اس سے مدرسے کے علمی معیار میں بڑی ترقی ہوئی۔ ان میں سے 2-3 حضرات کا نام میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے حقیقی بھانجے تھے اور اعلاء السنن، احکام القرآن، امداد الاحکام جیسی بڑی نامور کتابوں کے مؤلف ہے، وہ بھی جامعہ میں مدرس ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے۔ دوسری عظیم شخصیت اس زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور مفتی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، معارف القرآن کے مؤلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ڈابھیل تشریف لائے۔ اس زمانے کے اندر پیسوں کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت مفتی بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈابھیل تشریف لانے کے لیے ایروپلین کی ٹکٹ کی پیشکش کی تھی۔ وہ اس زمانے میں بہت بڑی آفر تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مفتی بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ کی ترقی کی کتنی فکر ہو رہی ہوگی۔ ایک تیسری شخصیت حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں چل کر کے ریاست قلات کے منسٹر بھی رہے ہیں۔ یہ بھارت اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے وہاں پر بھی اور یہاں ڈابھیل میں بھی بڑا علمی کام انجام دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب کا دور اہتمام بھی بڑا قابل تعریف اور یادگار دور رہا ہے۔ جامعہ کے الگ الگ شعبہ جات، مدرسہ جب سے شروع ہوا وہاں سے لے کر آج تک الگ الگ شعبے مدرسے کے اندر قائم ہوئے، جس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 ناظر قرآن مجید کا شعبہ، نمبر 2 حفظ کا شعبہ، نمبر 3 تجوید کا شعبہ، نمبر 4 قرات 7 عشرہ کا شعبہ، نمبر 5 تخصص فی التفسیر، نمبر 6 تخصص فی الفقہ، نمبر 7 تخصص فی مقارنۃ الادیان، نمبر 8 دارالافتاء والارشاد،
نمبر 9 محکمہ شریعہ، نمبر 10 شعبہ تحفظ شریعت، نمبر 11 شعبہ عالمیت، نمبر 12 شعبہ وعظ و تذکیر، نمبر 13 مدرسۃ البنات، نمبر 14 سرکار سے منظور شدہ اسکول، نمبر 15 کتب خانہ، نمبر 16 معین الدین پریس، نمبر 17 الدین گجراتی منتھلی میگزین، نمبر 18 مجلس علمی ڈابیل سملک، نمبر 19 دعوت و تبلیغ، نمبر 20 تصوف تزکیہ اور خانقاہ، نمبر 21 تربیت کا شعبہ، نمبر 22 نشر و اشاعت کا شعبہ، نمبر 23 دار التصنیف، نمبر 24 تقریر و تحریر کا شعبہ، نمبر 25 النادی العربی، نمبر 26 لجنۃ القرآن، نمبر 27 شعبہ مکاتب دینیہ برائے الحاق، نمبر 28 شعبہ خطاطی، نمبر 29 شعبہ جلد سازی بک بائنڈنگ، نمبر 30 شعبہ برقیات وائرنگ، نمبر 31 شعبہ خیاطی ٹیلرنگ کلاس، نمبر 32 شعبہ گھڑی سازی گھڑیال ریپیرنگ، نمبر 33 انگریزی زبان کا شعبہ، نمبر 34 کمپیوٹر کا شعبہ، نمبر 35 شعبہ ریاضت ورزش، نمبر 36 معین المدرسین رفاہی شعبہ، نمبر 37 بیوہ فنڈ، نمبر 38 اخبار میں آنے والے اسلام اور مسلمانوں کے مخالف مضامین کے جواب دینے کی ذمہ دار کمیٹی۔ ان میں سے کچھ شعبے اس وقت کے اوپر عارضی طور پر رکے ہوئے ہیں، باقی دوسرے شعبے الحمدللہ جاری ساری ہیں۔ دار محمود میں جو ہال ہے اس میں لگے ہوئے ایک اور نقشے کو بھی ذرا دیکھتے چلیے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سملک میں کیسے کیسے نامور مدرسین تشریف لائے، ان ناموں کو دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ علم و عمل کے کیسے کیسے بلند و بالا حضرات، علماء، فقہا، مفسرین، محدثین نے جامعہ میں خدمات انجام دی ہے۔ اس میں سے بس چند ہی حضرات کو ہم یہاں لکھ سکے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کام جاری ہے، پہلے ہوا ہے، تو یہ وہ جبال العلم مدرسین کی ایک فہرست پر بھی ایک نظر ڈالیے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سملک کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اس کے پہلے شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بعد میں بھی آج تک جبال العلم والعمل، عارفین، محدثین اور اولیاء کاملین اس مدرسے کے منصب شیخ الحدیث کو زینت بخشتے رہے ہیں، جس کی ایک جھلک آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک کے بانی حضرت مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے ہی دن سے یہ کوشش رہی کہ جامعہ میں تجوید و قرات کا بھی اہتمام ہو، قرآن مجید صحیح پڑھایا جائے، قرآن مجید کی الگ الگ قراتیں بھی پڑھائی جائے۔ جامعہ کی تجوید و قرات کے حوالے سے ایک الگ شناخت بنی ہوئی ہے۔ جامعہ کے بعض نامور قرائے کرام کے نام آپ اس نقشے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ جب مدرسہ شروع ہوا تو اس وقت کے اوپر پہلے قاری و مقری قاری سلیمان اسرولیا بارڈولی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام الفن قاری عبدالرحمن صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور تذکرہ قاریان ہند میں بھی حضرت قاری صاحب عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ وہ جامعہ کے سب سے پہلے قاری اور مجود تھے۔ وہاں سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر قرات اور تجوید کے ائمۃ الفن جامعہ میں برابر جاری ساری رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک اللہ باقی رکھیں گے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک میں فتویٰ لکھنے کا کام بھی
شروع زمانے سے آج تک برابر ہوتا رہا ہے۔ مختلف زمانوں میں دارالافتاء کی صدارت کے منصب پر کیسی کیسی عظیم المرتبت ہستیاں رہی ہے، اسے بھی آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے مبارک سلسلہ شروع ہوا تو آج تک کیسی آب و تاب کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں امت کو گجراتی اور اردو زبان کے اندر فتاوی کی نعمت نصیب ہوئی، اس کی ایک جھلک آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بانی مرحوم کے دو شاندار کارنامے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو گجراتی زبان میں منتھلی میگزین الدین نام کا آپ نے شروع کیا اور ساتھ میں معین الدین نام کا پریس بھی آپ نے قائم کیا۔ مولانا بھام مال اور پیسے کے اعتبار سے مشکلات میں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور جو بندہ بھی دعا اور اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سامنے سے بھیجتے ہیں۔ اپنے مقصد اور اپنے صحیح خیال کی اشاعت کے لیے اپنے قبضے کا پریس بھی بہت ضروری تھا۔ یہ معین الدین پریس جو مولانا بھام مرحوم نے قائم کیا، غالباً سورت ڈسٹرکٹ اور ہمارے دکشن گجرات میں یہ سب سے پہلا مسلم پریس تھا، جسے الدین نام کا میگزین چھپتا تھا اور دوسرے بھی بہت سارے کام ہوتے تھے، اور وہ مدرسے کی انکم کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اس الدین گجراتی میگزین کے ٹائٹل پر یہ لکھا رہتا تھا، کتنا پیارا شعر، یا الہی رفعت و نصرت رہے الدین کی، ناصر دین محمد یا الہی ہے تو ہی۔ 1910 مطابق 1329 ہجری میں یہ پریس جاری کیا گیا۔ علمی، مذہبی، تاریخی، دینی، اصلاحی مضامین شروع کیے گئے۔ پہلے احمد آباد میں چھپتا تھا، پھر ڈابھیل میں معین الدین پریس قائم ہو گیا۔ مدرسہ تعلیم الدین جب شروع ہوا، اسی زمانے میں اطراف میں علاقے کے اندر بہت سے گاؤں کے اندر ایسی جہالت تھی کہ وہاں کے مسلمانوں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ مولانا احمد حسن بھام رحمۃ اللہ علیہ خود سالانہ رویداد وارثی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اطراف میں 28 کے قریب گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں دین کی تعلیم کے لیے کوئی مکتب مدرسے کا نظام نہیں ہے۔ مولانا کو بہت فکر ہوئی کہ دین کی بنیادی تعلیم مسلمانوں کو کیسے ملے۔ مدرسے کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا، تو پھر حاجی یوسف ابن حاجی ابراہیم گارڈی صاحب اصل ڈابھیل کے، انہوں نے اس کے لیے انتظام کیا اور جامعہ کے اطراف کے اندر 16 مکاتب قائم ہوئے، جس کی نگرانی کے لیے ایک عالم طے کیے گئے۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر امتحان لیتے تھے، مدرسین کی حاضری، بچوں کی حاضری، تعلیم کی نگرانی کا کام کرتے تھے۔ ساتھ میں اطراف کے علاقے میں جہاں مکاتب اور مساجد پہلے سے قائم تھے، ان کا الحاق کا سلسلہ شروع کیا، یعنی مدرسے کے ساتھ ان کو تعلیم کے اعتبار سے جوڑا جاوے، اور جہاں پیسوں کی ضرورت ہو وہاں تنخواہ میں، پگار کے اندر مدد کی جاوے۔ مولانا احمد حسن بھام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم کام اٹھایا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اطراف کے اندر دین کی بنیادی تعلیم، صحیح قرآن مجید کی تعلیم عام ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے مدرسے کے چندے میں بھی فائدہ ہوا اور علاقے کے مکاتب سے مدرسے کے لیے طلبہ بھی ملنے لگے۔ یہ بہت مؤثر تدبیر تھی بانی جامعہ کی۔ حقیقت میں اگر دارالعلوم جامعات کے ذمہ داران اپنے اطراف کے اندر نظر کر کے مکاتب قائم کریں گے تو ادارے کے اطراف میں دینی تعلیم کا ماحول عام ہوگا اور مدرسے کے لیے ہر طرح فائدہ ہوگا۔ اس زمانے کے اندر بلیشور سے حاجی یوسف محمد آبود صاحب نے بھی مکاتب کے شعبے کے لیے تنخواہ کے اندر بڑی رقم کی مدد کی۔ اس زمانے کے اندر ڈابھیل کے اطراف میں
सामरोद, एकलेरा, वेस्मा हाजीपुरा, माखिंगा, डाभेल ऊंचा मोहल्ला, डाभेल मियाँ मोहल्ला, टकोली, नसीरपुर, काला काछा, खैरगांव, बारडोली, नवसारी, चिखली, मोलदरा, भोरिया, कछोली, सिमलक, लाजपुर, अटगांव, वालोड़, तारापुर, गणदेवी, भरूच वगैरह में मकातिब कायम किए। गोया के जामिया के शुरू ज़माने ही से जामिया के अंदर शोबे मकातिब कायम हुआ। मजलिस इल्मी, देवबंद से जब अकाबिरीन का काफिला डाभेल पहुंचा तो इल्मी तहकीकी ज़ौक़ और इल्म की तहरीरी व कलमी इशाअत का शौक़ भी डाभेल आया। इस्लामी दुनिया की मशहूर किताबें, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी की किताबों को छपाने के लिए मजलिस इल्मी कायम हुई। 1350 हिजरी ज़िक़ादा का महीना मुताबिक 1931 अक्टूबर में मजलिस इल्मी कायम की गई। उसके लिए माल और फंड की ज़रूरत थी, तो मियाँ ख़ानदान सिमलक के चश्म चिराग हज़रत मौलाना मोहम्मद बिन मूसा मियाँ सिमलकी सुम्मा अफ्रीकी और उनके ख़ानदान ने उसके लिए अच्छी रकम इनायत की। मजलिस इल्मी के कामों के लिए हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह का तकर्रुर किया गया। इसके सरपरस्त अव्वल हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब थे, दूसरे सरपरस्त अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी थे और नाजिम हज़रत मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब बिजनौरी थे और माल की मदद मौलाना मोहम्मद बिन मूसा सिमलकी ने किया। इसके ज़रिए तकरीबन 28 अरबी किताबें, उर्दू 11 किताबें और फ़ारसी 14 किताबें छप करके उम्मत की खिदमत के अंदर पेश की जा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खिदमत का सिलसिला खूब फैल रहा है और फैला हुआ है। जामिया का एक अजीम कारनामा खानकाही निज़ाम। जामिया इस्लामिया डाभेल को अल्लाह की तरफ से ये सआदत हासिल है कि जामिया के शेखुल हदीस अव्वल हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू होकर के इस वक्त के शेखुल हदीस हज़रत शेखुल मशाइख मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुम तक बहुत बड़ी तादाद में अकाबिरीन यहाँ साहिब निस्बत अवलिया रहे हैं। हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने वालिद माजिद की तरफ से सिलसिले सोहरवर्दिया में और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से सिलसिले चिश्तिया में बैत लेने की इजाज़त हासिल थी। जामिया के मुफ्ती अव्वल मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो जामिया के शेखुल हदीस सानी रहे, उनको सैयदुत ताइफ़ा हज़रत शाह हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों बुज़ुर्गों से इजाज़त बैत की थी। जामिया के एक और नामवर बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना बाबा अब्दुर्रहमान अमरोही रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब मारिफुल कुरान जो इस जामिया में बुखारी शरीफ पढ़ा चुके हैं, उनको हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त थी। जामिया के फाजिल अव्वल और एक वक्त के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह को हाजी शफ़ीउद्दीन साहब नगीनवी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब के खलीफा थे, उनसे खिलाफत हासिल है। जामिया की एक वक्त के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। जामिया के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब फ़तेहपुरी इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मजाज सोबत थे। इनके अलावा हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब कछोलवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू और फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब, इन्होंने भी जामिया में खानकाई सिलसिला
قائم فرمایا۔ اور سیدی و مرشدی فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رمضان یہاں گزارا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈو اور دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جامعہ میں خانقاہی نظام قائم فرمایا، اور یہ نظام الگ الگ رمضانوں میں الگ الگ سالوں میں قائم رہا۔ 1403 ہجری، 1404 ہجری اور پھر 1407 ہجری سے لے کر آج تک شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اس نظام کی بحسن خوبی آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کا فیض عالمی ہے، اور حضرت کی توجہات عالیہ کی برکت سے جامعہ میں رمضان کے اندر خانقاہی سلسلے میں ایک بہار ہوتی ہے۔ دور دور سے طالبین یہاں پر روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جامعہ کا یہ سلسلہ بڑا بافیض سلسلہ ہے۔ یہ جو بزرگان دین کے میں نے نام لیے، ان کے علاوہ جامعہ کے شروع زمانے سے آج تک جامعہ کے محتمیم حضرات، شیوخ حدیث حضرات، مفتیان کرام اور دوسرے اساتذہ کرام میں ایک بہت بڑی جماعت صاحب نسبت علماء ربانیین کی رہی ہے، جنہوں نے کسی نہ کسی عالم ربانی سے بیعت کا سلسلہ قائم کیا، اور ان کو خلافت اور اجازت کی سعادت سے بھی نوازا گیا، اور آج بھی بحمداللہ یہی سلسلہ جامعہ میں ہے۔ موجودہ دعوت و تبلیغ اور جامعہ 1385 ہجری میں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ میں دور حدیث شریف میں تھے تو انہوں نے باقاعدہ تشکیل کر کے طلباء کو جماعت میں نکلنے کے لیے تیار کیا۔ جامعہ کے اس زمانے کے محتمم حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ میں دعوت و تبلیغ کے کام کی سرپرستی فرمائی، اور اطراف و جوار میں جانے والے طلباء کے لیے جمعرات کو عصر سے پہلے کھانا تیار کر کے دینے کا انتظام کیا گیا۔ بعد میں جامعہ میں یہ تبلیغی سلسلہ برابر چلتا رہا۔ قاری بند الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے اور دوسرے امت کے درد رکھنے والے طلبہ عزیز نے اس کام کو اور ترقی دی۔ بعد میں قاری حفیظ الرحمن صاحب، پھر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، بعد میں مولانا یوسف صاحب قاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جامعہ میں اس تبلیغی کام کو بڑی فکروں سے آگے بڑھایا۔ جامعہ میں آج بھی بہت اچھے منظم انداز کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ جمعرات جمعہ کو طلباء کی جماعت پابندی سے جاتی ہے۔ بقرعید کی چھٹیاں، ششماہ امتحان کی چھٹیاں، سالانہ چھٹیوں میں بھی کئی جماعتیں دور دراز جاتی ہے۔ اس میں چلے کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ دور حدیث شریف سے تکمیل کرنے والے سال کی جماعت میں جاتے ہیں۔ گجرات بھر کا اور ضلع کی سطح کا اجتماع بھی جامعہ میں بار بار ہوتا رہتا ہے، اور جامعہ کے اندر اکابرین تبلیغ کی بار بار تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔ 1371 ہجری کے بعد جامعہ کے اوپر کچھ سخت حالات آئے، اور جامعہ حکومت کی تحویل جیسے ماحول کے اندر چلا گیا۔ سمجھو کہ ایک ایکٹ کے اندر جامعہ آ گیا، جس میں کلیکٹر ڈائریکٹ مدرسے کو دیکھتا تھا۔ ہر چیز کے اندر کلیکٹر کی پرمیشن لینی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ایسے سخت حالات ہو گئے کہ کوئی بھی عالم دین آگے بڑھ کر کے خوشی اہتمام سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پگار ہو، تنخواہ ہو، ہر چیز میں کلیکٹر کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ ایک وقت گزرنے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حفظ الرحمن سحاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی۔ یہ حضرات تشریف لائے، بستی کے ذمہ دار حضرات اور جماعت کے لوگ جمع ہوئے، اور ایک بڑا جلسہ کیا گیا، اور سرکاری ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی اور تجویز پاس کی گئی۔ اس میں راشٹرپتی صدر جمہوریہ کے سگنیچر کی ضرورت تھی، تو اس زمانے کے
جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جنرل سیکرٹری اور بھارت دیش کی آزادی کے بعد جو پہلی پارلیمنٹ بنی اس کے ممبر حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی، جو جامعہ کے سابق مدرس بھی رہ چکے تھے، انہوں نے بڑی دلچسپی سے راشٹرپتی جی کے سگنیچر کروائی، ایکٹ کا خاتمہ ہوا اور جامعہ پھر سے بہترین ایک شورائی نظام کے ماتحت چلنے لگا۔ جامعہ کا جو موجودہ دستور ہے انہی دو بزرگوں نے بنایا، یعنی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا۔ جامعہ ڈابھیل جہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں قومی یکجہتی، قومی ایکتا اور ہندو مسلم بھائی چارے کا بھی ایک ماڈل اور شاندار نمونہ ہے۔ 1908 میں 1908 میں جب مدرسہ قائم ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک دیش کے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی مدرسے کا بہت اچھا اور سمبند اور تعلق رہا۔ اس زمانے کے اندر گائکواڑی پرانت کی طرف سے، گائکواڑی سرکار کی طرف سے الگ الگ وقت میں بہت سارے منسٹر اور سرکاری آفیسر ڈابھیل مدرسے کے اندر بار بار آتے جاتے رہے ہیں، اور مدرسے میں جو اسکول تھی اس کے اندر ہندو بھائی ٹیچر بھی یہاں پر رہے ہیں، اور ساتھ میں آڈٹ وغیرہ کے کام بھی ہمیشہ زیادہ تر ہندو بھائیوں، ہندو آڈیٹرز کے پاس کروایا جاتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک مدرسے کا پورا اتہاس ہے کہ گورنمنٹ کے دوسرے آفیسر لوگ، آزادی سے پہلے گورنمنٹ کے ہندو آفیسر، ہندو بھائی ڈابھیل مدرسے کے ساتھ بہت گہرا اور اچھا تعلق رکھتے رہے۔ بہت سے نام ہیں، دیسائی گوپال جی گلاب بھائی ویسما والا ماسٹر، رتی لال دلب داس راندیر پرنٹنگ پریس سورت، مگن لال سی دیسائی ایجوکیشنل انسٹرکٹر نوساری پران گائکواڑی صوبے میں، ماسٹر مہتا جی دلب بھائی فقیر بھائی ویسما والا حساب کتاب اور آڈیٹر، مہتا جی دیسائی نارائن جی گلاب بھائی ویسما والا رپورٹ تیار کرنے والے، آر اے دیسائی نوساری صوبہ پرانت آفیسر، آر این پاٹکر وزیٹر، مگن لال بی دیسائی، پوار صاحب، پرمانند صاحب، جی ڈی سولنکی صاحب، اے ایم مسانی صاحب منسٹر آف ایجوکیشن، اے وی کلاک ودیا ادھیکاری، ایم سی دیسائی، این کے آلونی صوبہ پرانت نوساری پرانت، نائیڈو آن سیکرٹری ٹرانسوال برٹش انڈین ایسوسیشن وزیٹر۔ یہ بڑے بڑے سرکاری آفیسر اور بڑے بڑے ٹیچر ماسٹر لوگ مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے رہے۔ آر آر پوار صاحب، این کے دکشت صاحب، ماسٹر گلاب اور بھاڑا بھائی دلب بھائی اینٹ والا، یہ ہمیشہ ڈابھیل مدرسے کو ڈونیشن بھی دیتے رہے۔ آج ہم بہت فخر کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہے ہیں، آج کے زمانے کے اندر بھی ہماری ڈسٹرکٹ کے بہت سارے ہندو بھائی پوری پابندی کے ساتھ کنٹینیو ڈابھیل مدرسے کے اندر اپنا ڈونیشن دیتے ہیں۔ چاپل گھرا، امکوتر، شکیر، سیجواڑ، یہ وہ گاؤں ہیں ہمارے اطراف کے کہ جہاں کے ہندو بھائی آج بھی اپنی کمائی میں سے بھات چاول مدرسے کے ڈونیشن کے اندر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسے کے اندر مختلف سیواؤں میں، مختلف جاب اور نوکریوں میں بہت سارے ہندو بھائی، جامعہ شروع ہوا 1908 میں، وہاں سے لے کر آج تک برابر سیوا اور خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہندو مسلم کی ایکتا، ہندو مسلم بھائی چارہ اس مدرسے کے اندر دیکھنے کو ملا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مدرسہ صرف اور صرف مسلموں کے ذریعے سے ہی ہے، بلکہ مسلمان اور ہندو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مسلمان اور ہندو اس کی سیواؤں میں ہیں، مسلمان اور ہندو اس کے ڈونیشن اور چندے کے اندر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قومی ایکتا، قومی اتحاد، اس کی آج ہمارے بھارت دیش کو بہت زیادہ ضرورت ہے،
اور ڈابھیل مدرسے کے اتہاس کے اندر راملا کاکا، ناتھیا کاکا، جیون کاکا، رنچھوڑ کاکا، کنور کاکی اور ناتھو کاکا اور دلب کاکا، للکی کاکی، یہ وہ نام ہیں کہ جن کو مدرسے کا اتہاس کبھی نہیں بھول سکتا، جنہوں نے لمبے لمبے زمانے تک، کسی نے 60 برس، کسی نے 50 برس مدرسے کے اندر رہ کر کے سیوائیں کی۔ تو یوں دیکھنے جاوے تو علامہ اقبال کا شعر مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو ڈابھیل مدرسہ ایک قومی ایکتا، قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کا بھی ایک ماڈل اور نمونہ پورے ملک کے واسطے ہے۔ اس کے اوپر ہمیں بہت فخر اور خوشی ہے، اور آج بھی یہ سبند ویسے ہی باقی ہے، اور آج بھی یہ تعلقات بہت ہی اچھی طریقے سے قائم ہیں۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک، نوساری ضلع گجرات۔ ایسے تو یہ تعلیم ایجوکیشن دینے والا ادارہ ہے، لیکن بھارت دیش کی آزادی میں بھی اس مدرسے کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ 1930 میں جب مہاتما گاندھی جی نے ڈاڈی کوچ کی، احمد آباد آشرم سے ڈانڈی جو ولساڑ ضلع میں ہے، وہاں آپ سول نافرمانی کے ایک حصہ کہ برٹش گورنمنٹ نے نمک سالٹ کے اوپر جو ٹیکس لگایا تھا اس کے خلاف آپ نے تحریک مومنٹ چلائی تھی۔ اس سفر کے دوران گاندھی جی جب نوساری ڈسٹرکٹ کے اندر داخل ہوئے تو ڈابھیل مدرسے کے بالکل قریب میں دھامڑ گاؤں ہے، جہاں ٹوٹل ہندو بھائی رہتے ہیں، وہاں گاندھی جی رات کو رکے تھے۔ اس وقت میں ڈابھیل مدرسے سے مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں جمعیت علماء ہند کے پریسیڈنٹ بھی بنے اور آزاد بھارت کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے، مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی اور مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی اور ڈابھیل مدرسے کے دوسرے استاذ ٹیچر لوگ دھمڑ گئے اور گاندھی جی سے ملاقات کی۔ گاندھی جی کو پتہ چلا کہ ڈابھیل مدرسے کے ٹیچر استاد لوگ میری اس مومنٹ چروڑ میں مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو گاندھی جی بہت خوش ہوئے اور گاندھی جی نے ان کو اپنی جگہ پر جہاں رکے ہوئے تھے بلایا۔ گاندھی جی نے ہنستے ہوئے چہرے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نمک سالٹ کے اوپر ٹیکس نہ ہونا چاہیے، ایسی بات اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے۔ اگر آپ لوگ وہ حدیث پیغمبر صاحب کی بات مجھے ریفرنس کے ساتھ لکھ کر دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ علماء کرام دھامڑ سے ڈابھیل مدرسہ آئے اور اس وقت پر اسلامی جگت کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے استاد سے ان سے مل کر بات چیت کی۔ پانی، گھاس، نمک، یہ تین چیزیں عام لوگوں کے استعمال کی ہے، یہ تینوں چیزوں کے اوپر حکومت ٹیکس نہ لگاوے، یہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے۔ حضرت عائشہ جو پیغمبر صاحب کی پاکیزہ بیوی ہے، پنت پتنی ہے، وہ نقل کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ وہ کون کون سی چیز ہے جس کو روکنا جائز نہیں ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نمک یعنی میٹھو، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث اور دوسری سب ڈیٹیل لکھ کر کے دوسرے دن گاندھی جی کو پہنچائی گئی۔ گاندھی جی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن نوساری شہر میں دودھیا تڑاؤ کے اندر جو گاندھی جی کا شام کو عام پروگرام ہوا، اس میں اسٹیج سے گاندھی جی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کل ڈابھیل کے مولانا لوگوں کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں بھی نمک اور سالٹ پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور ڈابھیل مدرسے کی طرف سے مجھے جو سپورٹ ملا اس کی وجہ سے میری تحریک اور مومنٹ کے اندر ایک جوم آ گیا، ایک نئی طاقت آ گئی، اور گاندھی جی نے پورے مجمع کے اندر
اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ڈابھیل مدرسے کے اس وقت کے اوپر استاذ ٹیچر لوگ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی، مفتی عتیق الرحمان صاحب یہ وغیرہ گاندھی جی کے ساتھ ڈانڈی تک گئے، اور گاندھی جی نے جب ڈانڈی کے اندر نمک اٹھایا تو اس وقت مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی ساتھ میں تھے، جس کے نتیجے میں مولانا حفظ الرحمان صاحب کو جیل کی سزا ہوئی تھی۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب جو اس وقت ڈابھیل میں استاد ٹیچر تھے، انہوں نے جو ڈانڈی سے انگریزوں کے خلاف نمک اٹھایا تھا وہ ہمیشہ اس کی پڑیا بنا کر کے، پڑی کی بنا کر کے اپنی شیروانی میں رکھتے تھے، اور آزادی کی جنگ میں مولانا دور دور جہاں بھی سفر میں جاتے تو وہ نمک کی پڑیا اپنی جیب میں رکھتے اور لوگوں کو بتاتے تھے، گرو سے فخر سے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ وہ نمک ہے جو ہم نے دیش کی آزادی کے خاطر انگریزوں کے خلاف ہم نے اٹھایا تھا۔ نوساری ضلع میں مرولی 4 رستہ جو ڈابھیل مدرسے کے قریب ہے، وہاں اس وقت ڈابھیل مدرسے کے مینیجنگ بورڈ کے سیکریٹری عبدالحی ہاشم موٹا صاحب گئے تھے، اور ڈابھیل مدرسے کے عالموں کی طرف سے، مولانا لوگوں کی طرف سے، شکشکوں کی طرف سے گاندھی جی کا فلہار کیا تھا، اور اطراف کے لوگوں نے جو ڈونیشن اس گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا کے لیے جمع کیا تھا وہ بھی دیا تھا۔ آج ہم بہت خوشی اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نوساری ضلع کے اندر اس وقت گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا میں مسلمان لوگوں نے فاڑا، چندو، ڈونیشن زیادہ دیا تھا، اور دھامڑ گاؤں کے اندر ایک سوتنتر سینانی تھے، وہ گوردھن کاکا بھکت، ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور لمبی زندگی انہوں نے پائی۔ اس کے علاوہ 1930 میں 5ویں مہینے میں 12ویں تاریخ کو سروجنی نائیڈو کی لیڈرشپ میں عباس صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کراڑی سے دھرا سڑا کی کوچ کی تھی۔ چونکہ ڈانڈی یاترا کے نتیجے میں گاندھی جی کی دھر پکڑ ہوئی، گرفتاری ہوئی، برٹش گورنمنٹ کے پولیسوں نے ستیاگرہ کرنے والوں پر ظلم کیا تھا، تو اس دھرا سڑا والے ستیاگرہ میں ڈابھیل مدرسے سے حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے استاد شکشک لوگ بھی گئے تھے۔ گویا مہاتما گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا اور گاندھی جی کی دھر پکڑ کے بعد سروجنی نائیڈو کی لیڈرشپ میں عباس صاحب وغیرہ نے جو دھرا سڑا کا ستیاگرہ کیا تھا، اس میں بھی ڈابھیل مدرسے کے اسٹوڈنٹس اور مولانا لوگ انہوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیل گجرات سرکار کی طرف سے ڈانڈی کچھ نام کی ایک کتاب پستک چھپا ہے، اس میں پیج نمبر 254 سے لے کر کے 254 سے لے کر کے 264 تک 10 پیج کے اندر اس کو لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سردار ولبھ بھائی پٹیل جب کرمست سے باڈولی آئے اور انگریز گورنمنٹ کے خلاف نا کر لڑت چلائی تھی 1928 میں، برٹش گورنمنٹ نے کسانوں کے اوپر بڑے ٹیکس ڈالے تھے، اور جو کسان ٹیکس نہیں بھرتے تھے ان کی پراپرٹی برٹش گورنمنٹ ضبط کر لیتی تھی اور اس کو نیلام کر دیتے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر باڈولی کے پاٹیدار سماج نے، باڈولی سوراج آشرم نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سملک کے مفتی صاحب کو ایک فتویٰ پوچھا تھا، اور اس فتوے کا ڈابھیل جامعہ کے مفتی عتیق الرحمان صاحب نے جواب لکھا۔ اتنا زبردست وہ فتویٰ لکھا کہ انگریز گورنمنٹ ہل گئی، اور وہ فتوے کو بھی ضبط کیا تھا، اور فتویٰ جس پریس میں چھپا تھا اس کو بھی انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کی آزادی کے لیے ریشمی رومال تحریک چلانے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریزوں نے یورپ کے مالٹا، آئرلینڈ میں، جزیرے میں، ٹاپو میں لمبے زمانے تک جیل کی سزا دی تھی، وہ مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یاد میں بھارت سرکار نے 5 روپے کا پوسٹل ٹکٹ بھی
شائع کیا ہے وہ بھی ڈابھیل تشریف لائے۔ اسی سفر کے اندر اور اس وقت کے ڈابھیل کے پرنسپل محتمم مولانا احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت کی آزادی کی لڑت کے لیے، جنگ کے لیے بہت بڑی رقم جمع کر کے دی تھی۔ سرحد کے گاندھی عبدالغفار خان بھی ڈابھیل مدرسے میں آئے اور انہوں نے آزادی کی لڑت کے لیے بڑا مشورہ کیا، پروگرام اور پلان بنایا۔ آزادی کی لڑائی کے بہت بڑے ایک سپاہی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1936 میں انگریزوں کے خلاف ڈابھیل مدرسے کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ منایا۔ انگریزوں کے خلاف اس کے اندر زوردار جنگ کی آواز لگائی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی یہ بھی ڈابھیل مدرسے میں آئے اور انہوں نے بھی آزادی کے لیے یہاں پر جلسے اور پروگرام کیے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور ان کی احرار پارٹی نے 1936 کے اندر ڈابھیل مدرسے کے اندر آزادی کے لیے ایک بھویہ جلسہ، بڑا پروگرام کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب سورت ضلع میں کڑوت ہری پورہ ادھیویشن میں فنکشن میں آئے تھے تو آپ نے بھی ڈابھیل مدرسے میں آ کر کے آزادی کے ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا، جلسہ منایا تھا، اور وہ جلسے کا مقصد انگریزوں کے خلاف لڑائی تھی۔ آزادی کی لڑائی کے ایک بہت بڑے سپاہی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بار بار انگریزوں کی جیل کی سزا بھگتی، وہ بھی ڈابھیل مدرسے میں بار بار آئے ہیں اور یہاں رہ کر کے انہوں نے آزادی کی لڑائی کے لیے پروگرام بنائے، جن کی یاد میں بھارت سرکار نے 5 روپے کا پوسٹل ٹکٹ بھی چھاپا ہے۔ اس کے علاوہ ڈابھیل مدرسے کے اور بھی بہت سارے ٹیچرز، استاد لوگ جو تقریباً 15 کے قریب ہیں، انہوں نے بھارت دیش کی آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی اور ڈابھیل سملک میں آ کر کے انہوں نے پروگرام کیے اور جو ہے آزادی کی لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ غرض یہ کہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل ایسے تو ایک مدرسہ ہے جہاں ایجوکیشن، شکشن اور تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس مدرسے نے بھارت کی آزادی کی لڑائی میں بھی بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ایک اور چارٹ آپ دیکھتے چلیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جامعہ کی 120 سالہ عمر کے اندر کیسے کیسے نامور حضرات یہاں پڑھ کر کے علم حاصل کر کے پورے عالم میں علمی، دینی عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ کے قدیم دور کے محتمم، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا احمد بزرگ اول سملکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اگر کوئی مدرسہ اپنی پوری زندگی میں ایک بھی صحیح عالم پیدا کر دے تو اس کے قیام کی قیمت وصول ہے۔ اس ملفوظ کو سامنے رکھیے اور نامور فضلائے جامعہ کے نقشے پر نظر ڈالیے تو اندازہ ہوگا کہ جامعہ کی آغوش تعلیم اور تربیت سے کتنے بڑے بڑے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام، قاضی، قرائے کرام نے جنم لیا اور آج ان کا فیض پورے عالم کے اندر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بالکل صحیح بات ہم بے تکلف کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پورا عالم کا نقشہ دیکھ لیجئے، عالم کے تمام بر اعظم کے اندر آپ کو جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے فضلائے کرام دین کی اہم ترین خدمات انجام دیتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ماضی زمانے قدیم سے لے کر آج تک دنیا میں جو سب سے پہلے سورج روزانہ صبح میں طلوع ہوتا ہے، فیجی، آئرلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے شروع کیجئے تو دنیا میں سب سے اخیر کے اندر سان فرانسسکو امریکہ چلے جائیے، یا یہ کہ یوروپ کے ممالک چلے جائیے، ناروے کا علاقہ جہاں دنیا کے اندر نارتھ کیپ کا علاقہ، یا ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، کیپ ٹاؤن چلے جائیے، گویا کہ 4 دانگ عالم دنیا کے کونے کونے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سے
علم حاصل کر کے دین کی خدمت میں مصروف علماء کیسے مجاہدات اور قربانیوں کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ، اشاعت دین، حفاظت دین کا عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یہ جامعہ کے لیے، اہل جامعہ کے لیے دنیا آخرت کے اندر بہت بڑی عزت اور سعادت کی بات ہے۔ اس موقع پر میں اپنی ایک بات بتا کر کے یہ ویڈیو آڈیو آپ کی خدمت میں ہم اس کا پہلا حصہ پارٹ 1 مکمل کرنے جا رہے ہیں کہ جامعہ شروع ہوا تو الحمدللہ کتنے مبارک ناموں کی نسبت نصیب ہوئی۔ حضرت مولانا احمد حسن بھام، حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی، حضرت مولانا احمد درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ لفظ احمد و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ اکبر۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس مبارک نسبتیں اور سنت نبوی کے پتلے، سنت نبوی کی اتباع کرنے والے یہ اکابر علماء سے جامعہ شروع ہوا، اور آج بھی الحمدللہ مبارک احمد کی نسبت جامعہ ڈابھیل کو حاصل ہے۔ اس وقت کے جامعہ کے شیخ الحدیث طویل ترین عرصہ تقریباً 59واں سال جن کی تدریس کا جامعہ کے اندر چل رہا ہے، ایسے شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، جامعہ کے موجودہ محتمیم مولانا احمد بزرگ سملکی، یہ دونوں فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں، گویا کہ شروعات احمد حمد سے اور آج بھی احمد حمد کی نسبت جامعہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ قل الحمدللہ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گویا کہ اول احمد اور حمد، آج بھی احمد اور حمد، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ جامعہ احمد حمد اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ جاری ساری قائم دائم اللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے فیض کو اللہ عالم میں قائم فرماتے رہیں گے، اور جیسے جنت والوں کی صفت قرآن مجید کے اندر آئی، جنتیوں کا یہ مبارک جملہ ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حمد والی نسبت الحمدللہ جامعہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس جامعہ کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جامعہ شروع ہوئے 120 سال الحمدللہ مکمل ہونے آئے۔ مدرسہ تعلیم الدین، پھر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل بنا۔ تعلیم الدین سملک سے شروع ہونے والا ننھا سا پودا جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سملک کی شکل میں ایک عالمی فیض والا ایک ادارہ بن گیا، اور آج اس کا روحانی فیض پورے عالم میں ہے۔ اس کی 120 سالہ خدمات کو میں پورے طور پر اس ویڈیو آڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا ہوں۔ اس کی کچھ ہائی لائٹس میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو آپ پارٹ 1 بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے اندر پارٹ 2 بھی مستقبل کے اندر پیش کریں گے۔ آپ کے پاس اور بھی جو تاریخی معلومات ہو وہ لکھ کر کے ہم تک پہنچائیے، ادارہ آپ کا شکر گزار ہوگا۔ جامعہ کے حضرت محتمیم صاحب مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر میرے بڑوں کی دعاؤں اور توجہات کے ساتھ یہ چیز آپ کی خدمت کے اندر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماوے۔